السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو جنات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایسی قوم ہے جو ہم سے قبل اس دنیا میں موجود تھی، آج بھی یہ ہمارے ارد گرد ہی رہتے ہیں، البتہ انسانی آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ ہمارے اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب بھی ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، مگر سائنس ایسی چیزوں کو ڈارک میٹر، ڈارک انرجی قرار دیتی ہے۔ بھائیوں، قرآن مجید اور اس سے پہلے والی آسمانی کتاب میں جناتوں کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ آج میں آپ کو جنات کی کچھ ایسی قوموں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو عرصہ دراز سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نمبر 1، ہاتف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ یہ جنات آپ کے رشتہ داروں، عزیزوں اور جانوروں کی آواز بھی نکال سکتے ہیں اور اپنی آوازوں کے ذریعے انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، غول۔ دوستو، یہ جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ کئی بار زندہ انسانوں کے اعضاء کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جہاں آبادی زیادہ نہیں ہوتی اور بالکل ویران ہوتے ہیں۔ یہ صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات کو سفر کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ مسافروں کو اپنی رستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ غول نامی یہ جنات انسانوں کو کسی اور شکل میں بھی نظر آتے ہیں، یعنی اپنا روپ بھی بدل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانپ، کتا وغیرہ اور عورت اور بچے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ جنات کا یہ گروہ بہت خبیث ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے۔ نمبر 3، سالت۔ یہ جنات کی ایسی قسم ہے جو کہ عورتوں پر مشتمل ہے، یعنی فیمیلز۔ یہ جنات کا ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ یہ آسانی سے کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں، خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات سوئے ہوئے انسانوں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4، نس۔ یہ جناتوں کا ایسا گروہ ہے جو کہ شیطانی جنات اور انسانوں کے ملن سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب سالت نامی جنات کسی عورت کی شکل میں آ کر انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، ہند۔ پیارے بہن بھائیوں، ہند جنات کی قوم میں سے قوم ہے جو کہ زہریلی آنکھ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو جنات کے پاس مقابلے کے لیے بھیجا تو اس جماعت کے مسلمان جناتوں نے فرشتوں کے ساتھ غیر مسلم جناتوں کے ساتھ کے لیے جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی قوم میں سے ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ نمبر 6، مارد جناتوں کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتے ہیں۔ اس گروہ میں بہت کم ہی جن مسلمان ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی نافرمان گروہ ہے۔ یہ بہت زیادہ طویل عمر جنات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے۔ ایک مرتبہ اسی گروہ کے ایک جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنے کی کوشش کری، مگر آپ علیہ السلام نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔
نمبر 7، قرین۔ پیارے بہن بھائیوں، قرین جناتوں کا وہ گروہ ہے جو انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے، کبھی اس کی پیدائش سے لے کر موت تک۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمذات ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ساتھ ایک جن تمہارا ہم نشین قرین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، حضور آپ کے ساتھ بھی اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں، مگر میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صرف میرے ساتھ بھلائی کی باتیں کرتا ہے، یعنی بھلائی ہی کی طرف مجھے راغب کرتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ نمبر 8، عفریت۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ قداور، طاقتور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں کر دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے انہی جناتوں والی قوم نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، پہلے یہ آسمان تک جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں کان لگا کر سنتے تھے اور نجومیوں کو آ کر بتاتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد ان جنات کا آسمان پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اب یہ آسمان پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں کا ایک نگران فرشتہ ان پر آگ کا شعلہ پھینکتا ہے۔ نمبر 9، جان یا جنان۔ یہ گروہ بہت زیادہ قدیم گروہ کہلاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ گروہ یہاں پر آباد تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اسی طرح جان یا جنان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو زمین و آسمان کی حکومت عطا کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا تھا، مگر اس گروہ نے جب دنیا میں فتنہ فساد شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا، جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئے۔ یوں زمین سے ان کی طاقتور حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 10، شیطان شیاطین۔ پیارے بہن بھائیوں، اس کے سب سے بڑے کا نام عزازیل ہے۔ عزازیل تمام شیطان جناتوں کا بڑا مانا جاتا ہے سردار۔ عزازیل کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے مغروریت میں، گھمنڈ میں منع فرمایا۔ اس جن کو قرآن پاک نے شیطان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس قرار دے دیا گیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ پیارے بہن بھائیوں، شروع میں عزازیل بہت زیادہ نیک اور عبادت گزار تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کری کہ اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا گیا، لیکن زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کرنے کے نتیجے میں یہ غرور میں مبتلا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملعون قرار دیا گیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔